أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقامہ کا گرانڈ سن علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ نبا جو مکی سورہ ہے اس کی فضائل و خصوصیات جو مجموع بیان میں لکھے ہیں وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ نبا یعنی سورہ عما یتساءلون جس کے شروع میں ہے وہ پڑھے گا، اسے خداوند عالم قیامت میں جنت کے ٹھنڈے اور خوشگوار مشروبات سے سیراب کرے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ عما یتساءلون یعنی سورہ نبا سمجھ کر پڑھے گا، اس کا 1 سال مکمل نہیں ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ نبا کو پڑھے گا اور یاد کر لے گا تو قیامت کے دن اس کا حساب اتنی جلدی مکمل ہوگا جتنی دیر میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے. یہ تفسیر برہان میں لکھا ہے. اب ہم سورہ نبا کے پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس رکوع میں 31 آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 1 عما یتساءلون. آیت نمبر 2 عن النبأ العظیم. ان دو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب اور بحث مباحثہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 2 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس بہت بڑی خبر قیامت کے بارے میں. اور سب سے بڑی خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، جس اہل مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند ستارے سب کچھ بجھ جائیں، جمائے پہاڑ ہوا میں اڑ جائیں، دنیا کا سارا جمایا نظام درہم برہم ہو جائے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کل تک بالکل ٹھیک آدمی تھے، آج ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں سنا رہے ہیں. یہ جنت جہنم پہلے کہاں تھیں جن کا آج ہمارے سامنے یہ حال سنا رہے ہیں. اب یہ ایک دم کہاں سے ایسی باتیں نکل آئیں. یہ تفسیر کبیر و تفہیم القرآن میں لکھا ہے. اور نبا کے معنی ایسی خبر جو اہمیت رکھتی ہے اور جس میں بہت بڑا فائدہ بھی ہے اور انسان کو اس کا علم بھی ہے. یہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے. خداوند عالم کا یہ فرمانا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. یہ کفار کی طرف اشارہ ہے. یا ممکن ہے کہ اشارہ اس طرف ہو کہ کفار مسلمانوں سے حیات بعد الموت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کفار و مسلمین سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. اب حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی خبر مجھ سے اعظم نہیں ہے. میری ولایت کو پچھلی اور گزشتہ امتوں پر پیش کیا گیا تھا. یہ روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی. تفسیر انوار النجف میں لکھی ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تم اللہ کی حجت یعنی دلیل ہو، تم اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہو. اے علی، تم ہی اللہ کا راستہ ہو، تم نبع عظیم یعنی خبر عظیم ہو. اے علی، تم ہی صراط مستقیم ہو، تم ہی مثل الاعلیٰ زندگی کا بہت اعلیٰ مثالی نمونہ ہو. تم امام المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، خیر الوصیین ہو، سید الصدیقین ہو.
اے علی تم فاروق اعظم و صدیق اکبر ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے دین کے قاضی ہو، سب کچھ یعنی بتا دیا کہ تم ہی ہو اور کوئی نہیں ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علیہ السلام کا ایک دشمن یہی آیت پڑھتا آیا، اما یتساءلون، بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کے مقابلے کا ارادہ کیا، تو حضرت امام علیہ السلام نے مجھے روک دیا اور خود آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس نبع عظیم کو جانتے ہو جس میں تم لوگوں کو اختلاف ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ نبع عظیم میں ہوں جس میں تم لوگوں کو اختلاف ہے اور جس کی ولایت میں تم نے جھگڑا کیا ہے، پس اقرار کرنے کے بعد تم لوگ میری ولایت سے منحرف ہو گئے اور اپنی بغاوت کی وجہ سے تم لوگ ہلاک ہوتے ہو، اور حالانکہ میری ہی تلوار کی بدولت تم لوگوں کو نجات ملی تھی، غدیر کے روز تم نے مجھے اچھی طرح پہچان لیا تھا، اور پھر قیامت کے دن بھی تم جان لو گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تلوار کو حرکت دی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ تفسیر برہان میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 2، الذی ہم فیہ مختلفون، ترجمہ جس کے متعلق وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، کلا سیعلمون، مگر جو ان کا خیال ہے وہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 5، ثم کلا سیعلمون، ترجمہ کہ سن لو کہ ان کا خیال ہرگز صحیح نہیں ہے، یعنی قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا ہے کہ یہ جو بار بار ہرگز نہیں، یہ بات ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ پیغمبروں علیہ السلام نے ابتدائے دنیا سے آج تک لوگوں کو بہت کچھ سمجھایا، مگر لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اب قریب ہے کہ جہنم کا ہولناک منظر ان کے سامنے آ جائے، اس وقت وہ اچھی طرح سے جان لیں گے قیامت کیا چیز ہے، پھر ان کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ترجمہ اب یہ کہ قیامت ہونا کیسے ممکن ہے، تو کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ آیت نمبر 7، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ترجمہ پہاڑوں کو بڑی بڑی کیلوں کی طرح زمین میں نہیں گاڑ دیا۔ آیت نمبر 8، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ترجمہ نیچے کہ تمہاری نیند کو سکون و آرام کا ذریعہ بنایا۔ آیت نمبر 10، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس کی طرح چھپانے والا بنایا۔ جیسا آدمی کپڑا اوڑھ کر اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے، ایک رات کا اندھیرا انسان کی پردہ داری بھی کرتا ہے، حصی طور پر بھی رات کو کپڑا اوڑھنا پڑتا ہے خون کی اور ٹھنڈک کی وجہ سے۔ یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور آیت نمبر 11 یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دن جو ہے اس کو اللہ نے تاریک نہیں بنایا بلکہ روشن بنایا، اور روشنی کی شعاؤں سے محفوظ رہ کر گہری اور مزیدار انسان رات کو نیند اور سکون کے ساتھ گزار کر حاصل کرنے کے بعد دن کو اس لیے روشن بنایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم آسانی سے روزی کما سکو زمین پر باقاعدگی سے۔ یہ رات دن کا آنا جانا الٹ پھیر بھی بہت سے عظیم فائدے رکھتا ہے۔ اس نظام سے صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی تخلیق اتفاقاً نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ پروگرام اور حکمت کام کر رہی ہے، کیونکہ تمہارے وجود کی ساخت میں اپنے سکون و راحت کے لیے رات کی طلبگار تھی، اس لیے ہم نے اندھیری رات سونے کے لیے بنائی، کہ تمہاری فطری ضروریات اپنی معیشت کے لیے روشنی کی طلب تھی، وہ ہم نے دن میں مہیا کر دی تمہاری ضرورتوں کے عین مطابق۔ یہ سارے انتظامات
گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ساری تخلیقات کسی علیم و حکیم کا کارنامہ ہے، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر کبیر و تفسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 12، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ترجمہ اور تم پر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ آیت نمبر 13، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ترجمہ اور ایک بہت گرم روشن چراغ سورج بنایا۔ آیت نمبر 14، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ترجمہ اور ہم نے نچوڑ کر پانی برسانے والے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا۔ آیت نمبر 15، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ترجمہ تاکہ اس کے ذریعے سے اناج کے دانے سبزیاں اگائیں۔ آیت نمبر 16، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، ترجمہ گھنے سبز و شادہ باغ اگائیں۔ آیت نمبر 17، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، ترجمہ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ حقیقتاً فیصلے کے دن کا ایک وقت اب مقرر ہے۔ آیت نمبر 18، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، ترجمہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب کے سب فوج در فوج آ جاؤ گے۔ آیت نمبر 19، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ترجمہ اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 20، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ترجمہ اور پہاڑوں کو اتنا چلایا جائے گا کہ وہ سراب ریت بن جائیں گے۔ آیت نمبر 31، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، ترجمہ حقیقت ہے کہ جہنم ظالموں کی گھات میں ہے۔ آیت نمبر 22، لِلطَّاغِينَ مَآبًا، جو سرکشوں کے لیے آخری ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 23، لابسین فیہا احقابا، ترجمہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت ان گنہگار لوگوں کے بارے میں ہے جو آخرکار جہنم سے نکل آئیں گے۔ یہ تفسیر عیاشی تفسیر نور ثقلین میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 24، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ترجمہ وہ اس میں کسی قسم کے ٹھنڈک کے پینے کی کوئی چیز نہیں چکھیں گے۔ آیت نمبر 25، الا حمیما وغساقا، ترجمہ سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کے زخموں کی دھوبن کے۔ آیت نمبر 26، جزاء وفاقا، ترجمہ یہ ہے ان کا پورا حسب حال بدلہ۔ آیت نمبر 27، انہم کانوا لا یرجون حسابا، ترجمہ یہ اس لیے کہ حقیقتاً وہ لوگ کسی حساب کتاب کی کوئی توقع یا خوف نہیں رکھتے تھے۔ آیت نمبر 28، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ترجمہ یہ کہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری باتوں، نشانیوں، دلیلوں کو بڑی طرح جھٹلایا۔ آیت نمبر 29، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ترجمہ یہ ہے کہ تو ہم نے یہ کیا کہ ان کی ہر بات، تمام حرکتوں، بدمعاشیوں، ارادوں، نیتوں تک کو گن گن کر پوری طرح گھیر کر لکھ رکھا ہے۔ آیت نمبر 30، اس رکوع کی آخری آیت ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ترجمہ تو اب چکھو اس جہنم کا مزہ، اب ہم تمہارے لیے تمہاری سزا کے سوا کوئی اور چیز نہیں بڑھائیں گے۔ یہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ خداوند عالم ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔